أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات میں بے مقصد پیدا نہیں فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی مقرر کیا ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. جب وجود میں آنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں تو اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے بھی ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے معاملہ فہم ہیں، ہم تجربے سے ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے اور ہم اس علم سے اور اس تجربے سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر ایک انسان خود متعین کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو پھر وہ وجود میں آنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج کیوں ہے؟ جب وہ پیدائش کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہے، خالق کا، اللہ رب العالمین کا. اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے، وجود میں خود نہیں آیا. پھر اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے، بنانا کیا ہے، انسان بنانا ہے، جانور بنانا ہے. اس میں بھی انسان کی اپنی کوئی قد و کاوش نہیں ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ احسان کرے انسان پر کہ اسے انسان بنائے، اشرف المخلوقات میں سے بنائے، تو انسان کے پاس تو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ انسان کہاں پیدا ہو، مسلمان کے گھر پیدا ہو، کافر کے گھر پیدا ہو، ایشیا میں پیدا ہو، کہ عرب ملکوں میں پیدا ہو، کہ یورپ میں پیدا ہو. انسان اس میں بھی انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. جب انسان ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کا پابند ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فیصلہ فرمایا ہے، تو پھر زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین بتائیں گے. اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ اوامر و نواہی دیے ہیں جن کے ہم پابند ہیں. ہمیں ان کو سیکھنا بھی ہے اور پھر ان کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اللہ ہی دے گا. جو پیدا کرے گا ہدایت بھی وہی دے گا، بتائے گا بھی وہ کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے جس سے دنیا اور آخرت بہتر ہوگی. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پیدا اس نے کیا ہے تو ہدایت بھی وہ دے گا. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر ہمارا ایک خاندان بنایا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنایا ہے. کسی کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، قریب کی، کسی کے ساتھ دور کی رشتہ داری ہے. کسی کے ساتھ ہم نسب اور رحم کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ہم قریب رہتے ہیں، ہمسائیگی کا تعلق ہے، کسی کے ساتھ دین کا تعلق ہے، کسی کے ساتھ ہمارے معاش اور ہمارا طور طریقہ ایک طرح کا ہے، کولیگ ہیں ہم، تو کسی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہے.
ان تمام تعلقات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں، ہمیں ان احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ معاشرے کی پہلی اکائی خاندان ہے، تو خاندان کے حوالے سے اللہ نے جو سب سے بڑا حق رکھا ہے انسانوں پر، اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد وہ والدین کا حق رکھا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ والدین کا سب سے بڑا حق اس لیے ہے کیونکہ اگرچہ انسان کا حقیقی خالق، جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین نے اسے عدم سے وجود میں لائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہی اس پر ہر قسم کا انعام کیا ہے، ہر قسم کا رزق دیا ہے، ہر قسم کی نعمت دی ہے۔ لیکن اللہ نے اس دنیا میں انسان کو لانے کا جو ظاہری سبب بنایا ہے وہ والدین کو بنایا ہے۔ جب دنیا میں آنے کا ظاہری سبب والدین ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح خالق ہونے کے ناطے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے خالق کا شکر ادا کرو، اور اپنے خالق کا حق تمہارے اوپر سب سے زیادہ ہے، تو پھر انسانوں میں سے تمہارے اوپر سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید کے بعد، اللہ رب العالمین کے حق کے بعد، عبادت کے بعد، شرک سے روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کے حق کا ذکر کرتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ نے تم پر سب سے پہلے تو شرک حرام کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے حق میں خلل پڑتا ہے۔ اس سے اللہ کے ساتھ اوروں کو عبادت میں شریک کر دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ یہ خالق کے حق میں خلل ڈالا گیا ہے، یا خالق کے حق کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بعض آیات میں تو اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ دیکھو میں نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں، تمہیں میرا حق ادا کرنا چاہیے، تمہیں میرا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے والدین نے اس کو بڑی جان ماری ہے، والدہ نے اسے بطور حمل وہ اتنی دیر اٹھا کے رکھا اپنے پیٹ میں، اور پھر اسے دودھ پلایا 2 سال، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ انشکر لی ولی والدیک، تمہیں میرا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا ذکر کیا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے، اور جو ان دونوں حقوق میں خلل ڈالے گا، کمی کوتاہی کرے گا، اللہ کے حق میں اور والدین کے حق میں، اللہ کے شکر میں اور والدین کے شکر میں، تو فرمایا الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم سے سمجھ لوں گا۔ تو سب سے بڑا حق اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سے، عام مخلوق میں سے، وہ والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہماری جنت اور جہنم قرار دیا ہے، والدہ کے قدموں میں جنت رکھ دی، والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا، بندہ راضی کرے تو جنت میں داخل ہو جائے، اگر ناراض کرے تو جنت سے محروم ہو کر جہنم میں داخل ہو جائے، والعیاذ باللہ۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا کسی ایک کو، تو اگر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کروا لے، جنت کا حقدار نہ بن جائے، تو اس شخص کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی ایسے شخص کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو یہ تو والدین کا حق ہے۔
اللہ کے حق کے بعد، اور اس کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ جس طرح اولاد پر والدین کا حق ہے اور بہت بڑا حق ہے، اسی طرح والدین پر بھی اولاد کا حق ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین بھی اولاد کے حوالے سے جو اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں اور والدین پر جو ذمہ داری رکھی ہے، تو والدین اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال ہو یا بیٹے ہوں، یہ دنیا کی زینت ہے۔ یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن یہ دونوں اللہ کا عذاب بھی بن جاتے ہیں، مال ہو یا اولاد۔ تو یہ ہمارے لیے نعمت کب بنیں گے، اللہ کا بڑا انعام کب بنیں گے، جب ہم ان کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، جب ہم مال کو جائز طریقے سے کمائیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو یہ مال ہمارے لیے حقیقی اللہ کی نعمت بنے گا، ورنہ یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، پھر یہ ہمارا دشمن بن جائے گا، ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اور اگر اولاد ہم ان کے بارے میں اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا دھیان کریں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، تو اولاد ہمارے حق میں بہت بڑی نعمت ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے والدین کے بارے میں اللہ کے احکامات کا دھیان نہ کیا، ہم نے من مانی کی، اپنے طریقے سے چلتے رہے، تو یہ اولاد ہمارے لیے صرف فتنہ نہیں بنے گی، دشمن بن جائے گی، بہت بڑا اللہ کا عذاب بن جائے گی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو سوائے اسے کہ نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولادیں، ازواج کا ذکر ہے، ازواج شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اولاد یہ تمہارے لیے دشمن بن جاتے ہیں۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مال ہو یا اولاد ہو، لیکن یہ نعمت تب بنیں گے جب ہم ان کے بارے میں اللہ کے احکامات کا دھیان رکھیں گے، اللہ نے ہم پر جو ذمہ داری رکھی ہے اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے، تو یہ ہمارے لیے انعام بنے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باقیات الصالحات جو ہیں ایسی نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، صدقہ جاریہ بننے والی ہیں، وہ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مال بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، یہ اولاد بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، لیکن کب؟ جب اس کے بارے میں اللہ کے احکامات کا دھیان رکھا جائے، ان کے اللہ کے حکم کے مطابق تربیت کی جائے۔ اور اگر یہ تربیت نہیں ہوگی تو یہ اولاد، میں اولاد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مال ہو یا اولاد، یہ فتنہ بنے گی اور یہ ہمارے لیے دشمن بن جائے گی۔ والدین کے اوپر اولاد کے حوالے سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اولاد کو دنیا میں آنے کا حق دیں۔ والدین کو اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی زندگی کے حق سے محروم کر دینا، یہ سب سے بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہے اور سب سے بڑا ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اولاد کو قتل کر دینا مفلسی کے ڈر سے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی ایبارٹ کروا دینا، اسقاط کروا دینا کہ جی میں ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکوں گا، میں ان پر اچھے طریقے سے خرچ نہیں کر سکوں گا۔ اپنی اولاد کے رزق کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اصل میں اللہ رب العالمین ذمہ دار ہے۔ ہم تو اپنے رزق کے بھی خود ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو دنیا میں ہی نہ آنے دو، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔
اگر رزق کی کمی کا بہانہ بنا کر اولاد کو دنیا میں آنے کا حق سے محروم کر دیا جائے، گویا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو یہ صرف اولاد کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ جو دنیا میں انسان موجود ہے ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ منطق صحیح ہے کہ مفلسی کے ڈر سے ہم اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے، ہم ان کو کھلا نہیں سکتے، تو ان کو دنیا میں آنے کا ہم حق بھی نہیں دے سکتے، اگر ہم اس وجہ سے اولاد کو دنیا میں آنے سے روکنے میں حق بھی جانب ہیں، تو پھر ہمیں بھی اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس سے زیادہ حق یہ ہے کہ ہمیں بھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ منطق تو یہاں بھی موجود ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے رزق پورا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ پوری طرح رزق کا اہتمام نہیں کیا۔ حالانکہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور قیامت تک جس نے بھی پیدا ہونا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر پیدا ہونا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ انسان تو چھوڑیں، یہ جو جانور ہیں اور یہ جو حشرات الارض ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں ہم انہیں نہیں جانتے، ان تمام کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے، انہیں ہم تو نہیں کھلاتے، اپنے آپ کو ہم کھلا نہیں سکتے، تو ہم کہتے ہیں جی اولاد کو ہم نے کھلانا ہے، اور ہم اولاد کو کھلا نہیں سکتے، تو ہم ان کو دنیا میں آنے سے ہی روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے یہ بات مزین کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ تو اولاد کا قتل یہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، اللہ کے بندوں کا، رحمان کے بندوں کا، اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے کون ہیں؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو کسی ایسے نفس کو قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ تو تین بڑے جرم یہاں بیان ہوئے ہیں، عباد الرحمن ان تین بڑے جرم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ شرک کا ذکر ہے اور قتل کا ذکر ہے، یہاں عام قتل مراد نہیں ہے، عام قتل بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوتی رہتی ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، لیکن یہاں عام قتل مراد نہیں، یہاں اولاد کا قتل مراد ہے۔ جیسے بعض احادیث مبارکہ میں تین بڑے گناہ میں شرک کے بعد اولاد کا قتل قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گی، اور پھر زنا کا ذکر ہے، اور یہاں زنا سے مراد زنا کی الگ مذمت ہے بہت زیادہ، سب سے زیادہ اللہ کو غیرت زنا پر آتی ہے، یہاں عام زنا مراد نہیں ہے، یہاں قریبی تعلق والی کے ساتھ زنا ہے، ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا یا محارم کے ساتھ زنا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ خسارہ میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی میں قتل کر دیا۔ تو اولاد کو چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اسے دنیا میں آنا ہی نہ دینا، یہ سب سے پہلی اولاد کی حق تلفی ہے۔ کئی دفعہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ اولاد کو آر کے ڈر سے قتل کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو، جس طرح مشرکین کرتے تھے کہ جی اس کی وجہ سے ہمارا سر جھک جائے گا، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے درمیان سر اٹھا کر نہیں چل سکیں گے، جس کو بیٹی دیں گے اس کے ساتھ ہم سر اٹھا کر بات نہیں کر سکیں گے، تو آر کے ڈر سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ دنیا میں آنے سے پہلے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے پتہ لگ جائے کہ کون سی جنس ہے، پہلے پتہ کروانا، پھر دنیا میں آنے سے پہلے روک دینا، یہ قتل ہے ان کا، اور یا دنیا میں آنے کے بعد ان کا قتل کر دینا ایک جیسا جرم ہے۔ تو اولاد کا سب سے پہلا حق ہے کہ اولاد کو دنیا میں آنے دیا جائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین اتنے ناراض ہوں گے کہ اللہ رب العالمین قاتل سے نہیں پوچھیں گے،
اس بچی سے پوچھیں گے کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ اولاد کی ذمہ داری نان و نفقہ کی وہ والدین پر ہے۔ سب سے پہلا حق نان و نفقہ کا وہ اولاد کا ہوتا ہے۔ ماں باپ کا حق بھی نان و نفقہ کے حوالے سے وہ اولاد کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ اصلاً جب وہ خود کما سکتے ہیں تب تو وہ اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں جب وہ خود کما نہ سکیں تو پھر ان کی ذمہ داری، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری اولاد پر ہوتی ہے، اور ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اولاد پر سب سے پہلی ذمہ داری اپنے بیوی بچوں کی ہے، پھر ماں باپ کی ہے انسان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ میرے پاس 1 دینار ہے تو میں 1 دینار سے کیا کروں، اس کو کس پر صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی ذات پر خرچ کر۔ صحابی نے عرض کیا اگر 1 دینار مزید ہو تو کیا کروں؟ فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کر۔ سوال ہوا اگر 1 دینار مزید ہوں تو کیا کروں؟ تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا کہ اگر 1 دینار مزید ہو، فرمایا کہ پھر جو جتنا قریبی ہے اس پر خرچ کر۔ اس سے ترتیب کا پتہ لگتا ہے کہ انسان پر سب سے پہلے اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، پھر انسان پر خرچے کے حوالے سے پھر اس کے ماں باپ کی ذمہ داری آتی ہے، پھر جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری آتی ہے۔ اولاد جب پیدا ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے اولاد کی پیدائش پر، اس طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے، ان طور طریقوں کو۔ اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلی آواز جو اولاد کے کان میں پڑے وہ اللہ کی توحید کی آواز، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان اولاد کے کان میں دینی چاہیے، اولاد کا حق ہے۔ اگرچہ بعض احادیث میں دائیں کان میں اذان کا اور بائیں کان میں اقامت کا ذکر ہے، تو جو بائیں کان میں اقامت والی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، اگرچہ جو دائیں کان میں اذان والی ہیں ان میں بھی کچھ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن یہ اکٹھی ہو کر حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اذان کہی جائے، اقامت نہ کہی جائے، اذان کہی جائے دائیں کان میں بچے کے۔ تو یہ بہت بڑا حق ہے اولاد کا کہ اولاد کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑے۔ اس کے بعد اولاد کا حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ نام کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اگر اچھا نام ہوگا تو اولاد پوری زندگی فخر کے ساتھ اپنا نام لوگوں کے سامنے بیان کرے گی کہ میرا نام میرے والدین نے یہ رکھا ہے۔ اور اگر اچھا نام نہیں ہوگا تو کوئی شخص بھی پوچھے گا کسی سے تمہارا نام کیا ہے تو اس کو اپنا نام بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوگی، پوری زندگی وہ شرم محسوس کرے گا۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ بہترین نام دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے وہ نام ہے جن میں اللہ کے ساتھ عبودیت کا ذکر آتا ہے، عبداللہ یا عبد الرحمن۔ اچھے نام رکھنے چاہیے، عبداللہ یا عبد الرحمن یا اس طرح کے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر، یا صحابہ تابعین ہمارے جو اسلامی ہیروز ہیں ان کے نام پہ نام رکھنا چاہیے۔ ناموں کا اثر ہوتا ہے شخصیت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ یا صحابیات کے نام دیکھتے تھے، جاہلیت میں رکھ دیے ان کے ماں باپ نے، تو جو اچھا نام نہیں ہوتا تھا چینج کر دیتے تھے۔ ایک شخص کا نام پوچھا آپ نے تو بتایا گیا کہ جی اس کا نام حزن ہے، حزن کہتے ہیں سختی کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام چینج کر کے سہل رکھ دیا جائے، نرمی۔ نرمی اچھی چیز ہے، سختی تو اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ بدو تھے تو وہ کہنے لگے کہ جی میں تو میرے ماں باپ نے جو نام رکھا ہے میں اسے چینج نہیں کروں گا، آپ خاموش ہو گئے۔ تو ان کی اولاد میں سیدنا سعید بن مسیب کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سختی ہمیشہ موجود رہی۔ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں شخصیت پر، تو نام رکھنے چاہیے، اللہ کی عبودیت کے ساتھ نام ہو، انبیاء کے نام پر نام ہو، اچھے نام ہو صحابہ تابعین کے، ہمارے سلف صالحین کے، اور ان کا معنی اچھا ہو، کوشش کی جائے۔ جو لوگ اچھے نام نہیں رکھتے، کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ
غیر اللہ سے منتیں مرادیں مان کر وہ سمجھتے ہیں اولاد ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ اولاد جو ہے وہ غیر اللہ نے دی ہے، پھر وہ اولاد کا نام وہ غیر اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ پیراں دیتا، اللہ کے علاوہ بچے کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ عبد العزیٰ اور اس قسم کے نام رکھ دیتے تھے، عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد شمس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہاری اولاد کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو انسان کی کم بختی کیا ہے کہ جب اللہ انسان کو اولاد دیں اور پھر انسان اس اولاد کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے اور پھر تعلق ہوتا ہے اور پھر اولاد ہونے لگتی ہے، تو میاں بیوی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد دے۔ جب نیک صالح اولاد ہوتی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، جب اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا کرتے ہیں تو وہ اس اولاد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ بہت شدید مذمت ہے اس کی۔ تو اولاد کا نام اچھا رکھنا چاہیے، جس پر اولاد پوری زندگی فخر کرے، اور جب بھی اس کا نام لیا جائے تو وہ خوش ہو اور وہ ماں باپ کو دعا دے کہ ماں باپ نے میرا کتنا پیارا نام رکھا ہے۔ اسی طرح اولاد کا حق یہ ہے کہ اولاد کا جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے۔ لڑکا ہو تو 2 جانور، 2 بکرے قربان کیے جائیں، لڑکی ہو تو 1 قربان کیا جائے، یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر عقیقہ نہ کیا جائے تو احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کل غلام رہین بعقیقتہ، ہر بچہ وہ گروی ہوتا ہے اپنے عقیقہ کے گروی ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ ایسا بچہ اگر نیک بھی ہو تو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اپنے ماں باپ کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، اس کی دعاؤں کا اس کے ماں باپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو آفات اور بلیات آنی ہیں وہ اس سے محفوظ نہیں ہوگا۔ بہرحال عقیقہ کرنا چاہیے، یہ بچے کا حق ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچے کے سر کے بال کے برابر صدقہ کرنا چاہیے، سونا یا چاندی، جتنے اس کے بالوں کا وزن ہے، بالوں کا وزن کر کے جو ہے وہ صدقہ کیا جائے، اور پھر بچے کا ختنہ کیا جائے 7ویں دن، سنت ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے، فطرت میں سے ہے۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ شفقت کی جائے، اولاد کے ساتھ پیار و محبت کا رویہ رکھے انسان۔ یہ نہیں کہ انسان ہر وقت اولاد کو ڈانٹتا رہے اور گالم گلوچ کرتا رہے اور برے طریقے سے اولاد کو پکارتا رہے۔ اولاد کو پیار کرنا، ان کو بوسہ دینا، ان کے ساتھ پیار و محبت کرنا، یہ اولاد کا حق ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ ایک بدو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوسہ دے رہے ہیں اولاد کو، بچوں کو، تو وہ عرض کرنے لگے کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی اپنے کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ یعنی شاید وہ سمجھتے تھے جاہلیت میں کہ یہ یعنی ایک شخص بڑا معزز ہے تو ایک معزز شخص جو ہے اس کی عزت کی علامت یہ ہے کہ وہ بچوں کو بوسہ نہ دے، بچوں کو پیار نہ کرے۔ تو وہ کہنے لگے میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت اور شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پیار کریں اور بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھیں، پیار و محبت کا رویہ رکھیں، اچھی طرح ان سے بات کریں۔ بات کرنے سے پہلے برا بلا کہہ کر بات کرنا اور گالی نکال کر بات کرنا، یہ والدین کے، ہم تو والدین ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ان کو ہماری بات سہنی چاہیے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بچوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ بچے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، اف نہ کہیں، جھڑکیں نہیں، اور ان سے قول کریم سے پیش آئیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو والدین کی ذمہ داری بھی ہے
ٹھیک ہے والدین کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، والدین کا حق ہے بچوں پر، لیکن والدین پر بھی بچوں کا حق ہے کہ والدین بچوں کو اچھے نام سے پکاریں، جو ان کا اچھا نام رکھا ہے، ان کا نام بگاڑ کر انہیں نہ پکاریں، انہیں گالم گلوچ دے کر، گالی دے کر ان سے بات نہ کریں، برے طریقے سے جھڑک کر ان سے بات نہ کریں۔ یہ زبان، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو انسان اگلے شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس زبان کی وجہ سے اگر شیطان دوری ڈالتا ہے تو سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ شیطان دو لوگوں میں دوری پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو۔ ایک آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے پیارے حبیب قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اچھی بات کیا کریں، شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بات کیا کریں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان اختلاف ڈال دیتا ہے، کس کے ذریعے؟ زبان کے ذریعے۔ برے طریقے سے کسی سے بات کریں گے، ڈانٹ کر کسی سے بات کریں گے تو پیار محبت پیدا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ اگر اچھے طریقے سے بات کریں گے، اگر کوئی اللہ معاف کرے کوئی بغض ہوگا، کوئی کینہ ہوگا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی اختلاف ہوگا، دشمنی ہوگی، دشمنی ختم ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے بات کرنے سے، اچھا رویہ رکھنے سے۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، جب ایک دشمن اچھے طریقے سے بولنے سے دوست بن جاتا ہے تو ایک دوست برے طریقے سے بولنے سے دشمن کیوں نہیں بنے گا؟ بنے گا۔ دل میں مخالفت آ جائے گی، دل میں بغض آ جائے گا، دل میں کینہ آ جائے گا۔ تو والدین کا کوئی حق نہیں ہے کہ جی ہم بڑے ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح مرضی بات کریں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اولاد میں یہ جو شفقت کرنی ہے یہ برابر درجے کی شفقت کرنی ہے، کسی بیٹے کے ساتھ زیادہ، کسی بیٹے کے ساتھ کم، یا پھر بیٹوں کے ساتھ زیادہ محبت کرنا اور بیٹیوں کے ساتھ کم کرنا، یہ تو جاہلیت کا شیوہ ہے والعیاذ باللہ۔ جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان بیٹوں اور بیٹیوں سے برابر جو ہے وہ محبت اور برابر پیار کا مظاہرہ کرے اور برابر ان کے ساتھ مخاطب ہو، اور جس طرح بیٹوں سے مخاطب ہوتا ہے اسی طرح پیار و محبت سے بیٹیوں کے ساتھ مخاطب ہو، بلکہ بیٹیوں کو تو زیادہ پیار سے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، زیادہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، انہوں نے آگے چلے جانا ہے۔ جب والدین بیٹوں کے ساتھ زیادہ پیار کریں گے، بیٹیوں کے ساتھ کم پیار کریں گے تو فرق آ جائے گا محبت میں، اور پھر وہ بیٹے بیٹیاں وہ جب والدین کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کرنا ہے بعد میں بڑے ہو کر، تو اس حسن سلوک میں بھی فرق آ جائے گا۔ جب باپ اولاد میں سے کسی اولاد کو زیادہ توجہ دے، کسی اولاد کے ساتھ زیادہ محبت سے پیار سے پیش آئے، زیادہ بہتر رویہ رکھے، دوسری اولاد کے ساتھ زیادہ بہتر رویہ نہ رکھے، تو پھر اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رویہ فرق ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ ایک برابر سلوک نہیں کرتی، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ والدین کا رویہ بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا بشیر رضی اللہ عنہ اپنے ایک بیٹے کو اور اپنی ایک بیوی سے، ان کا ایک بیٹا تھا اور بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کو کچھ دیں، اپنی بیوی کو خوش کریں، تو انہوں نے بیٹے کو کچھ دینا چاہا، تو بیوی ظاہری بات ہے خوش ہوئی، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، تو وہ عرض کرنے لگی کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنائیں اس کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس عمل پر مہر ثبت نہ کروائیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ جی میں نے ایک بیٹے کو یہ تحفہ دیا ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ آپ اس پہ گواہ بن جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اور اولاد بھی ہے، اور بچے بھی ہیں؟ اور عرض کرنے لگے ہاں اور بچے بھی ہیں۔ فرمایا کہ ان کو بھی یہی تحفہ دیا ہے؟ نہیں، ان کو نہیں دیا،
تو فرمایا یہ ظلم ہے، یہ جور ہے، یہ زیادتی ہے، میں اس زیادتی پر گواہ نہیں بن سکتا۔ فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد میں عدل کرو۔ یہ عدل تحفہ دینے میں بھی ہے، یہ عدل پکارنے میں بھی ہے، یہ عدل ان کے حقوق کے دھیان رکھنے میں بھی ہے، اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تم سے برابر حسن سلوک کرے؟ عرض کیا جی میں چاہتا ہوں میری اولاد مجھ سے برابر سلوک کرے۔ فرمایا اس طرح اولاد کے بھی تمہارے ساتھ برابر سلوک نہیں کرے گی۔ اولاد کے بارے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو سب سے پہلے توحید، نماز اور یہ چیزیں سکھائیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اپنے بچوں کو، سب بچے جو بولتے تو وہ اللہ اور لا الہ الا اللہ بولتے۔ وہ بچوں کو بتاتے کہ اللہ رب العالمین بلند ہیں، آسمانوں میں ہیں، عرش پر ہیں، عقیدہ بتاتے ہیں، ان کو اچھی تربیت دیتے۔ بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کی تعلیم دی جائے، بچوں کے لیے دعا کی جائے، ان کی دین دنیا کی بھلائی کی۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے جو والدین ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور والدین جو ہیں انہیں اپنی ذمہ داریاں اللہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں اس طرح اولاد کے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو پوری کرنا وہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔